لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں، اور پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس کا تقوی پایا جائے، ہم ہمیشہ اس سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ عظیم الشان خطبہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی، مولا کائنات منبر پر تشریف لے گئے اور اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ اسی خطبے کے حوالے سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس خطبے کو ہم نے 21 چیپٹر 21 ابواب میں بانٹا ہے، 18 بیان کیے جا چکے ہیں، 19ویں باب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس 19ویں باب کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 3 حصے آپ کے سامنے عرض کیے جا چکے ہیں۔ پہلا حصہ تھا کہ غدیر کے دن روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ مطالب آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا حصہ تھا کہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو روزے کا بدل کیا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے۔ تیسری چیز تھی کہ غدیر کے دن روزہ افطار کرانے کا ثواب کیا ہے۔ ان تینوں باتوں کو میں آپ کے سامنے پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں۔ آج چوتھا جملہ ہے اور اس کا عنوان ہے، 2 عنوان میں نے اس کے بنائے ہیں چوتھے سینٹنس کے، چوتھے جملے کے، فقر اور کفر سے نجات کی بشارت۔ یہ بھی عنوان، یہ بھی ہیڈنگ ہو سکتی ہے، یا اجتماعی بھلائی اور انفرادی نجات، کہ بھلائی سب کے ساتھ کریں اور نجات خود پائیں۔ اس میں مولا فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ عَدَدًا تَكَفَّلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا، یعنی کتنا خوبصورت انجام ہوگا، کیا حال ہوگا اس وقت کا، اس شخص کا جو مومنین اور مومنات کی ایک مخصوص تعداد کی کفالت کرے، یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی مدد کر دی، 2 آدمی مدد کر دی، نہیں، مدد کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کفالت کا مسئلہ ہے، یعنی مومنین اور مومنات میں جتنا اس کی استطاعت میں ہو چند لوگوں کی کفالت کا ذمہ اپنے اوپر لے لے، ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ مثلا کسی کے پاس 3 بیٹے ہیں مگر اس کے اندر 5 بیٹوں کی پڑھانے کی طاقت ہے پیسے کے اعتبار سے، بھائی 3 اپنے بچے ہیں ان کو پڑھاؤ، 2 مومنین کے لے لو، ان کی مدد ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مولا فرماتے وَأَنَا زَمِينُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَمَانَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَخْرِ۔ جو شخص یہ کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے، میں علی ضمانت لے رہا ہوں۔ دنیا کی کمپنی بھی گارنٹی دیتی ہے نا، سال 2 سال 3 سال کی، موبائل لیا سال بھر کی گارنٹی، 2 سال کی گارنٹی ہوتی ہے، وارنٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ امام علی گارنٹی لے رہے ہیں، اگر تم کفالت کا ذمہ لے لو، میں علی ضمانت لے رہا ہوں۔ 2 باتوں کی ضمانت، ایک یہ تمہاری موت کفر کی موت نہیں ہوگی اور کبھی تم فقیر نہیں ہوگے۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ضمانت تم لو، کفالت میں لیتا ہوں۔ اس کے بعد مولا فرماتا وَإِنْ مَاتَ فِي لَيْلَتِهِ أَوْ يَوْمِهِ أَوْ بَعْدَهُ إِلَى مِثْلِهِ۔ اگر مر جائے ضمانت لینے والا شخص، اگر کفالت لینے والا شخص مر جائے، اگر اسی دن مر جائے، غدیر کے دن مر جائے،
یا غدیر کی رات میں مر جائے، یا آنے والی غدیر یعنی 1 سال کے بعد آئے گی نا دوسری حدیث، 1 سال میں کسی دن اسے اگر موت آ جائے من غیر ارتکاب کبیرہ، شرط یہ ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ انجام نہ دیا ہو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، تو اس کا خصوصی اجر پروردگار کے ذمہ ہے۔ صرف چند لوگوں کی کفالت لے لو، اجر پروردگار دے گا۔ اچھا، یہ مولا کائنات نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ جو جن کے پاس پیسہ ہے اور مومنین یا مومنات کی کفالت کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہا تھا کہ مدد کرو۔ کبھی کبھی انسان جاتا ہے نا کسی سے ہیلپ لینے کے لیے، اب اس کے کہ مدد مانگنے والا درخواست کرے تو جس کے پاس گیا ہے وہ خود ہی کسی اور سے اس کے سامنے فون کرے، بھیا تھوڑے پیسے کی ضرورت ہے دے دو، حالانکہ پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سامنے والے کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن امام علی ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ امام علی فرماتے ہیں، اس 5ویں پیراگراف میں دیکھیں، جملے میں دیکھیں، وَمَنِ اسْتَدَانَ لِإِخْوَانِهِ، قرضہ لینا، ایسے بلا ضرورت نہیں قرضہ لینا چاہیے، لیکن ضرورت کے وقت قرضہ لے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ قرضہ ہم اپنی ضرورت کے لیے لیتے ہیں، یہاں مولا فرماتے ہیں اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی قرضہ لے لے، یعنی بھائی آپ کے پاس آیا ہے مدد کر دیجئے، نہیں یہ پیسہ، اب پیسہ نہیں ہے تو ادھار لے کر اس کی مدد کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں، من استدان لإخوانہ، جس نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے قرض لیا، وعنہم، ان کی مدد کی، فانا ضامن علی اللہ، پھر مولا نے گارنٹی لی، میں ضمانت لے رہا ہوں اللہ کے سامنے اس کے لیے، ضامن ہوں، کس بات کا ضامن ہوں؟ ان بقاءہ قضا، اگر وہ زندہ رہا تو اپنے قرضے کو وہ ادا کرے گا، اگر لیا ہے قرضہ تو اپنے قرضے کو وہ ادا، وَإِنْ قَبَضَهُ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ، اور اگر قرضہ ادا کرنے سے پہلے وہ مر گیا، حَمَلَهُ عَنْهُ، تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، کوئی نہ کوئی انتظام اللہ کر دے گا۔ اب یہ حدیث یہ جملے جو ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں اور اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے کتنی تاکید کی مدد کرنے کی، ہیلپ کرنے کی، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، قرضہ ادھار لے کے مدد کرو۔ مولا خود کیا ہیں؟ مشکل کشائے دو عالم ہیں۔ جب وہ خود مشکل کشائے دو عالم ہیں تو اپنے شیعوں سے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس صفت کا ظہور تمہاری ذات سے ہو۔ میں تو دو عالم کا مشکل کشا ہوں، میں تو آدم کا مشکل کشا ہوں، میں ابراہیم کا مشکل کشا ہوں، میں عیسیٰ و موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا ہوں۔ تم اگر میرے چاہنے والے ہو تو میری صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے، تم بھی مشکل کشائی کرو، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کی ہیلپ کرو۔ مولا کی مشکل کشا ہیں، کیسے مشکل کشا ہے؟ دنیا کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں، حالت رکوع میں مشکل کشائی کر رہے ہیں، اور یہ حالت رکوع کی مشکل کشائی خدا کو اتنی پسند آئی کہ تاج ولایت علی کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ مشکل کشا ہے۔ امام علی ہر حال میں مشکل کشا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی، پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیسا دروازہ ہے علی؟ علی ایسا دروازہ ہے جو سب کے لیے کھلا ہے، اپنوں کے لیے بھی کھلا ہے، غیروں کے لیے بھی کھلا ہے۔ علی مولا کائنات جب مشکل کشائی کرتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں کہ اپنا ہے یا غیر ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، اور دشمن کی تو اتنی مرتبہ مشکل کشائی کی، ایک نہیں 70 مرتبہ کہا کہ اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو چاہتے ہیں تم بھی مشکل کشا بنو، تم بھی مشکل کشائی کرو، تم بھی ہماری سیرت کے اوپر چلو، تم بھی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ ظلم مت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا اہل المروہ والبذل والقضاء الحوائج لاخوانہم، ہمارے شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ اہل المروہ، باعزت ہوتے ہیں، ہمارے اہل مروت ہوتے ہیں، باعزت ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے شیعہ کنجوس نہیں ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں۔ قضاء الحوائج اخوانہم، اپنے بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ شیعتنا، ہمارے شیعہ،
شیعہ وہی ہے جسے سرٹیفکیٹ امام جعفر صادق علیہ السلام دے۔ اب میں نہج البلاغہ کا یہ قول عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہمارے سماج میں غربت کتنی ہے، فقر کتنا ہے، فاقہ کتنا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمت نمبر 328 میں اردو والے کے حوالہ دے رہا ہوں، علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی حکمت نمبر 328، تاکہ اردو داں حضرات بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، پروردگار نے فرض کیا ہے مالداروں کے اموال میں فرض کیا ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ فقراء یعنی غریبوں کی روزی کو مقرر کیا ہے۔ مال کس کا ہے؟ بڑے آدمیوں کا۔ روزی کس کی ہے؟ غریبوں کی، فقیروں کی۔ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں، فما جاء فقیر الا بما متع به غنی، کوئی فقیر بھوکا نہیں سو سکتا۔ اگر کوئی فقیر بھوکا سو رہا ہے اس کا مطلب مالدار اس کا حق ہڑپ کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ جو میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ اگر سماج میں، سوسائٹی میں کوئی بھوکا ہے، کوئی فقر و فاقہ، اس کو نہ دیکھو بھوکا، نہیں، اس کا مقصد کوئی مالدار ہے جس نے اللہ کے حق کو نہیں نکالا۔ اگر مالدار زکوٰۃ نکالتا، خمس نکالتا، صدقہ نکالتا جو اس کے اوپر فرض ہے، تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ واللہ تعالیٰ سائل عن ذلک، ایسے مالداروں کو یاد رکھنا چاہیے ایک دن اللہ ان سے سوال کرے گا، بھائی کب تک زندہ رہو گے؟ دولت لے کر قبر میں نہیں جاؤ گے۔ مشہور ہے یہ بات، قبر میں نہ الماری ہوتی ہے اور نہ کفن میں جیب ہوتی ہے۔ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کس کے پاس رکھو گے پیسہ جا کر؟ لیکن ہاں جب تم چھوڑ کے چلے گئے ہو، اللہ کے حضور میں پہنچو گے تو اللہ تم سے سوال کرے گا، ہم نے تمہیں مال دیا، فقراء کا رزق میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، کتنا بخل سے کام لیا تم نے، فقیروں کے رزق کو تم نے کھا لیا۔ قرآن میں کہا گیا ہے سورہ زاریات میں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ بڑے آدمیوں کے اموال میں، بڑے آدمیوں کے مالوں میں، ان کی دولت میں حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ سائل کا حق ہے، سوال کرنے کا والوں کا حق ہے، والمحروم، اور جو لوگ محروم ہیں، فقیر ہیں، ان کا حق ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، مولا کائنات بھی کہہ رہے ہیں، پھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں نکال رہے ہیں، نہیں نکالے تو اچھا ہم لوگ جب کہتے ہیں، ہم بعض علماء تو خمس و زکوٰۃ کا مسئلہ منبر سے چھیڑتے ہوئے گھبراتے ہیں، ابھی الزام لگ جائے گا ہمارے اوپر، یہ مولوی خمس سمیٹنے کے لیے آ گیا ہے، مولوی خمس بٹورنے کے لیے آتا ہے۔ کس نے آپ سے کہا مولوی کو خمس دیں؟ خمس نکالیے آپ۔ غریبوں، مولا نے کیا کہا؟ کسی نے اگر کسی مومن اور مومنات کی کفالت کا ذمہ لے لیا تو میں ضمانت لیتا ہوں۔ آپ خمس کچھ لوگ نکالتے نہیں ہیں، ان کے لیے تو الگ پیغام ہے، جو نکالتے ہیں آپ دفتروں کے چکر نہ لگائیں، یتیموں کے گھروں کا چکر لگائیں، بیواؤں کے گھروں کا چکر لگائیں، مستحقین کے گھروں کو تلاش کریں، اس حق کو وہاں تک پہنچائیں۔ ہاں جن علماء پر، جن وکلاء پر آپ کو بھروسہ ہے، آپ کو یقین ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ یہ ہماری امانت کو فقراء تک پہنچا رہے ہیں، مستحقین تک پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو خمس کا مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ارے ان لوگوں نے اپنے، ان لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے، یہاں آپ کا سوال ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو فقراء کا حق آپ کے مال میں رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ جو نہ خمس نکالتے ہیں، نہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور نہ فقراء اور غریبوں کا حق نکالتے ہیں، بلکہ ان کا حق، امام علی نے کہا، قرآن نے کہا کہ غریبوں کا حق ہے، بلکہ ان کا حق بڑے آرام سے کھا جاتے ہیں، اور حق کھانے کے بعد ان پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کا حق کھایا تھا، اور بڑے جوش سے لعنت بھیجتے ہیں۔ انہی کا تو حق آپ بھی کھا رہے ہیں، انہی کا اولاد کا حق تو آپ بھی کھا رہے ہیں۔ صلوات محمد خمس کا سسٹم، زکوٰۃ کا سسٹم، صدقے کا سسٹم کیوں اسلام نے رکھا ہے؟ کس وجہ سے رکھا؟ سورہ حشر آیت نمبر 7، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ جو سسٹم ہم نے رکھا ہے خمس و زکوٰۃ وغیرہ کا، اس وجہ سے کہ دولت صرف چند آدمیوں کے پاس اکٹھی نہ ہو جائے، جمع نہ ہو جائے۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں یہی فرق ہے
کہیں سود کا نظام ہے، کہیں بیاج کا نظام ہے۔ اسلام نے سود اور بیاج کے نظام کو باطل قرار دیا ہے، حرام قرار دیا۔ جہاں سود اور بیاج کا نظام ہوتا ہے وہاں جو پیسے والا ہے وہ پیسے والا اور ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، ہم نے جو سسٹم بنایا ہے وہ اس وجہ سے بنایا تاکہ دولت سمٹ کر چند آدمیوں کے پاس نہ جانے پائے۔ آج ہمارے ملک میں جو غربت جو فقیری ہے اس کا وہ نتیجہ، اس کا ایک سبب یہی ہے کہ چند آدمیوں کے پاس پورے ملک کی دولت آ گئی۔ پروردگار سب کو توفیق دے کہ جن جن کے پاس غریبوں کا حق ہے وہ حق کو غریبوں تک پہنچا دے، اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں۔ اس سلسلے میں نہ کسی سے ڈریں نہ کسی سے خائف ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین امام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری والنبع العظیم۔ اللہم صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی وجعفر بن محمد الصادق البار الامین وموسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین الحسن بن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی نورک وسراجک ولیک وسیعک وحجتک وخلف الہادی المہدی حججک علی عبادک وامنائک ببلادک صلاة کثیرہ دائما اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ اس خطبے میں اپنے آپ کو آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں۔ پہلے خطبے میں نے جو کہا میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی محتاج ہے، آپ اسے جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مثلا آیت اللہ العظمیٰ سستانی کی تقلید کر رہے ہیں یا رہبر معظم کی تقلید کر رہے ہیں، وہاں تک تو آپ نہیں پہنچا پائیں گے۔ اگر وکیلوں تک پہنچا دیا تو کہیں گے بھائی اب ثابت کرو کہ محتاج ہے کہ نہیں ہے، ہم تو نہیں پہچانتے اسے۔ اور آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے جس کو اشد ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کیا کریں گے آپ؟ خود فتویٰ آغا سستانی کا، آیت اللہ العظمیٰ سستانی کا، جب داعش نے حملہ کیا تھا عراق کے اوپر تو آپ نے سہم سادات میں تو ایسی اجازت ہے ان کی، سہم امان کے لیے آپ نے عمومی اذن دے رکھا تھا۔ ہماری طرف سے عمومی اذن ہے، عام اجازت ہے جہاں خرچہ کرنے کے لیے، خرچہ کو عمومی اذن۔ اور پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کا یہ فتویٰ صرف عراق کے لیے؟ کہا نہیں، میرا فتویٰ عراق اور ہر وہ ملک جس کے حالات عراق جیسے ہوں جہاں اشد ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب جو وکیل ہیں اس کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے
تو منع کرتے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ میں نے خود پڑھا نیوز، جب یہ فتویٰ آیا تھا تو نیوز اخبار میں نکلا تھا، پیپر میں نکلا تھا تہران میں نے اس میں یہ فتوے کو پڑھا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ایک بہت سے ہمارے مراجع اکرام ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر تمہیں یقین یا اطمینان ہے کہ یہاں پر پیسہ خرچ کرنے سے امام زمانہ راضی ہیں تو تم خرچ کرو انشاءاللہ۔ صلوات محمد۔ شعبان کا مہینہ ہے، مناسبتوں کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے میرے اللہ میرے لیے رجب و شعبان کو بابرکت کرتے ہیں۔ پیغمبر خود رحمت للعالمین خود مبارک ہیں، لیکن دعا مانگ رہے ہیں کہ شعبان کے مہینوں کو میرے لیے بابرکت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ شعبان کو دیگر مہینوں پر وہی فضیلت ہے جو میری فضیلت دیگر انبیاء پر ہے، اور رمضان المبارک کو دیگر مہینوں پر وہی فضیلت ہے جو خدا کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ میں عرض کروں کہ شعبان کے معنی کیا ہے؟ جو لفظ شعبان ہے، شعبان المعظم، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، شین عین بیم، یہ اس کا مادہ ہے شعبہ۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے پھیلنا، تقسیم ہونا، بڑھنا، ترقی کرنا۔ اس میں سب معنی یہاں پہ فٹ آتے ہیں، تقسیم بھی ہوتا ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، اور انسان اپنے ایمان کی وسعت کو پھیلا بھی سکتا ہے۔ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے بہت اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ صفحہ نمبر 23، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمی الشعبان و شعبانان، شعبان کا نام اس وجہ سے شعبان رکھا گیا ہے لأنه یتشعب فیہ ارزاق المؤمنین، کیونکہ اس مہینے مومنوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، مومنوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث بہار جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 341، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں سمی الشعبان، اس کا نام شعبان رکھا گیا کیوں؟ لأنه یتشعب فیہ خیر الکثیر لرمضان، کیونکہ اس مہینے میں رمضان کے لیے بہت سی بھلائیاں خیر تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہم آمادہ کر لیں اپنے آپ کو اللہ کی مہمانی کے لیے، رمضان کے لیے۔ اس مہینے میں اعمال بہت زیادہ ہیں۔ آج پہلی تاریخ ہے، میں فہرست کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں۔ روزہ رکھنا، صلوات بھیجنا، بہت زیادہ صلوات بھیجیں، صدقہ دینا، روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اس کو پڑھنا، روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، اسے 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس مہینے میں 1000 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، 1000 مرتبہ اسے پڑھیں۔ اس مہینے کی جو جمعرات آئے گی اس میں 2 رکعت نماز ہے، مخصوص نماز ہے، جس میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید اور سلام کے بعد 100 مرتبہ صلوات بھیجنا چاہیے۔ ظہر کے وقت اور نصف شب، ظہر کے وقت اور نصف شب صلوات شعبانیہ کا پڑھنا جو امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے وہ پڑھیں۔ میں اس صلوات کے چند جملوں کا ترجمہ آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ آل محمد کون ہے؟ اگلے جملے میں امام ان کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں۔ شجرۃ النبوہ، نبوت کا درخت ہے، موضع الرسالہ، اور جہاں پر رسالت کا نزول ہوا، فرشتے آئیں یعنی وحی آئیں، مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت کا گھر ہے، معدن العلم، علم کی کان ہے، واہل بیت الوحی، وہ اہل بیت وحی ہیں۔ پھر امام نے صلوات بھیجا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرا اللہ رحمت نازل فرما محمد وآل محمد پر۔ اب کس طرح سے تعارف کروایا؟ الفلک الجاریہ فی الوجج الغامرہ، یہ آل محمد ایسے جو رواں کشتی ہیں، جاری کشتی ہیں، جو طوفانی سمندروں میں چلی جا رہی ہے۔ کتنی خوبصورت تشبیہ دی امام علیہ السلام نے اہل بیت کی۔ جس طرح سے کشتی دریا و سمندر میں چلتی ہے، طوفان آتے ہیں، اسی طرح سے یہ کشتی بھی ہے، دریا میں ہے، تلاطم آ رہا ہے۔ جب تلاطم آتا ہے، جو کشتی والے ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں،
باہر والے طوفان دیکھتے ہیں، کشتی والے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ کشتی کی طرح ہے، یہ کشتی ایسی ہے کہ جس کا نگہبان پروردگار ہے۔ یامن من رکبہا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا امن میں آ گیا، وہ ڈوب نہیں سکتا ہے، امن میں آ۔ وَيَغْرِقُ مَن تَرَكَهَا، جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا، چلا گیا کام سے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جناب نوح کا بیٹا ڈوب گیا، بیوی ڈوب گئی، تو نہ بیوی بچ پائی نہ بیٹا بچ پایا، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا رشتہ داری نہیں بچاتی ہے، کردار بچاتا ہے۔ زوجیت نہیں بچاتی ہے، کردار بچاتا ہے۔ اچھا، پھر المتقدم لهم مارق، جو ان سے آگے نکل جائے وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ والمتاخر عنہم زاہق، جو ان سے پیچھے رہ جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان کے پیچھے نہیں رہنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ فرق ہے دونوں میں، ان کے پیچھے رہ جانا کیا مقصد ہے؟ انہیں کو چھوڑ دینا، ان کو ترک کر دینا، انہیں ترک نہیں کرنا ہے۔ واللازم لهم لاحق، جو ان کے ساتھ جڑے ہیں وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ امام نے بتایا، حدیث ثقلین بھی اس کی گواہ ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، حدیث ثقلین بھی اس کی گواہ ہے۔ امام نے فرمایا جو اہل بیت کے آگے نکل گیا دین سے نکل گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی کام سے گیا۔ نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے، ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تمسک اختیار کرتے رہنا۔ آگے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ان سے آگے بڑھ جانے کا مقصد یہ ہے اپنی طرف سے دین میں کچھ چیزیں شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا ہم بھائی ہم تو اس طرح سے نماز پڑھیں گے، ہم تو ایسے روزہ رکھیں گے، ہم تو ایسے آزاد، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اسلام میں یہ کہنا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام علی کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ائمہ معصومین کا عقیدہ ہے۔ آگے نہ جائیں، ذرا سے آگے چلے جائیں گے تو دین سے نکل جائیں گے۔ تابع رہیں، فرما بردار رہیں، اور نہ ان کے پیچھے رہ جائیں کہ ان کی مخالفت کریں، نہ مخالفت کریں نہ آگے بڑھیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جڑے رہیں۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اہل بیت کے دامن سے متمسک رہیں۔ اور بہت سی اس مہینے میں مناسبتیں ہیں، میں فہرست کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ 3 شعبان ولادت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آپ سنا کرتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، جو گہوارے میں تھے امام حسین کے فطروس آیا اور اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا، اسے بالوں پر ملے۔ صرف فطروس کو بالوں پر نہیں ملے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف فطروس کو بالوں پر مل گئے ہیں، بلکہ اشارہ ہے بالوں پر تو فطروس کو ملے، مگر پیغام دنیا والوں کے لیے وہ آیا ہے جو شفاعت کو بالوں پر دے گا، جو وسیلے کو بالوں پر دے گا، جو رحمت کو بالوں پر دے گا، جو عظمت اسلام کو بالوں پر دے گا، جو عبادتوں کو بالوں پر دے گا، سب پرواز کریں گے، جو اس کی ولادت ہے۔ پھر 4 شعبان ولادت قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام۔ 5 شعبان ولادت امام زین العابدین علیہ السلام۔ 7 شعبان ولادت حضرت قاسم علیہ السلام۔ 11 شعبان ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اور 15 کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ آیا ہے جس دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کر رہا ہے۔ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ ہی منٹ بچے ہیں تو سب پہ تو نہیں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ قمر بنی ہاشم کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اپنی طرف سے نہیں۔ ایک کتاب ہے جس کو علماء کی ایک کمیٹی نے لکھا، ایک کمیٹی علماء کی بنی، اس سب نے مل کے، ایک آدمی نے نہیں، سب نے مل کر اس کتاب کو لکھا۔ اس کا نام ہے موسوعۃ الامام الحسین علیہ السلام، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 422۔ دیکھیں کتنا اچھا ہوتا ہے جب مل جل کر کام کیا جاتا ہے، خاص کر علمی کام، ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اہل علم ایک جگہ بیٹھے، یہ عظیم کتاب ہمارے سامنے آئی، موسوعۃ الامام حسین علیہ السلام۔ اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مارد۔ یہ حضرت عباس جب آئے ہیں میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے تو بہت پہلوان، بہت بہادر تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا بھی تھا۔ یہ آیا، اس نے حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھا، چہرہ تو چاند کی طرح تھا، کشش تھی، جاذبیت تھی، تو اس نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کی حضرت عباس کو۔ کس طرح سے؟ صاحب المارد یا غلام ارحم نفسک وقمد حسامک ادھر للناس استسلامک وسلامت اولا من الندامہ۔ اے جوان اپنے حال پر رحم کر، اپنے حال پر رحم کر، اپنی تلوار نیام میں رکھ لے اور لوگوں کے سامنے اپنی اطاعت ظاہر کرو، یعنی حاکموں کے سامنے اپنی اطاعت کو ظاہر کرو۔ سلامتی ندامت سے بہتر ہے، بچ جاؤ گے تو
तो सही, वरना तो हमारे सामने आओगे तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूँगा। उसके बाद उसने बहुत सी बातें कही, फ़क्कम मिन तालिबिन अमरहलीन, और वो अपने फ़ज़ाइल बयान करने शुरू किए, या हम लोगों की ज़बान में डींगे हाँकना शुरू की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्या कहना अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने। बस ये है कि अल्लाह ने बस मेरे दिल में तुम्हारा रहम डाल दिया है। अच्छा, अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं, वक्त नहीं है कि मैं पूरे उसकी रजस की शरह कर पाऊँ, उसके लिए तो कई मजलिसें चाहिए। मेरे दिल में अल्लाह ने तुम रहम डाल दिया, इस वजह से बच के जा रहे हो, वरना तुम बचते नहीं। और मैंने तुम्हें नसीहत दी, क़द नसहतो इन क़बिलता नसीहत, मैंने नसीहत कर दी, कबूल करो तो तुम्हारा काम। तो उसने 4 अशार कहे हैं, वो आखिरी शेर है, वलक़द रहिमतो का इज़ रायतो का या फ़ियान, हमने तुम्हारा हाल देखा, तुम्हारी खूबसूरती देखी, तुम्हारा हुस्न जमाल देखा, तो हमने तुम पर रहम किया, मैंने तुम पर रहम किया। वरना हमारा तुम्हारा क्या मुकाबला, हमारा तुम्हारा क्या मुआवजना, कहाँ हम शहसवार, कहाँ हम शुजा, और कहाँ तुम नौजवान। ये उसने कहा। अब क़मर बनी हाशिम का जवाब सुनिए, हज़रत अब्बास का जवाब। हज़रत अब्बास ने कहा, तुम जिस चालाकी से, जिस होशियारी से तुमने गुफ्तगू की है, उसमें अदबियात तो पाए जा रहे हैं, कलाम में फसाहत तो बलागत तो पाई जा रही, मगर तुम्हारा कलाम का सराब, सराब है, आब नहीं है। वो रेत जो दूर से पानी नज़र आती है उसे सराब कहते हैं। हज़रत अब्बास कहते हैं, फ़लम्मा समिअल अब्बास, और उसकी तारीफ़ की ना तुमने, फसाहत बलागत को जो ख्याल किया है उसकी तारीफ़ की। और उसके बाद हज़रत अब्बास ने ये कहा, वो कलाम का सराब, तुम्हारा कलाम शराब की तरह है, यलूह फ़ाइज़ा कसद सारा अर्जन बूरा, दूर से तो पानी दिखाई देता है, मगर जब करीब इंसान जाता है तो उसे रेत नज़र आती, पानी नज़र नहीं आता। वल्लज़ी अस्सलतु अन अस्तस्लिम इलैका फ़ज़ाका बैदुल वसूल साबुल वसूल, और जो तुमने ये कहा है कि मैं इताअत कर लूँ लोगों की, ये ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, ना मेरे लिए मुमकिन है, साबुल वसूल नहीं हो सकता कि अब्बास अपनी तलवार न्याम में रख ले और इन ज़ालिमों के सामने अपना सर। अब उसके बाद इस जुमलों में हज़रत अब्बास ने जो तारुफ़ कराया वो क्या, वो अना या अदुव्वल्लाह, और ए अल्लाह के दुश्मन और अल्लाह के रसूल के दुश्मन, फ़मुअव्वदुन लिल्लिक़ाइल अब्ताल, हमें तो बहादुरों से लड़ने की आदत है। मैं तो आदी हूँ, मैंने तो उसकी आगोश में आंखें खोली हैं, उसने सबसे पहले तो यही हुनर हमें सिखाया है। किससे तो बात कर रहा है, किससे तो गुफ्तगू कर रहा है। वह सब्र अलल बलाए फिन नज़ाल, मैं मैदान जंग में आजमाइशों पर सब्र करने वाला हूँ। मैं तो यही समझा कि मौला कह रहे हैं कि भैया मैं उसका फर्जंद हूँ जो कभी मैदान से भागा नहीं है, सब्र करता है, डटा रहता है मैदान में। मुकाफतुल फरसान, घुड़सवारों का मुकाबला करने वाला हूँ मैं। व बिल्लाहिल मुस्तान, और हम में और तुम में ये फ़र्क है, तुम असलहे के सहारे लड़ते हो, हम अल्लाह की मदद के सहारे लड़ते हैं। सारी मदद अल्लाह से जो मदद करने वाला। फमन कमौलत हाज़िल औसाफ़ फ़ीहे फ़ला यख़ाफ़ु मिम्मन बरज़ा इलैह, जिसके अंदर ये औसाफ़ पाई जाएँ, जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाएँ, उसे परवाह नहीं रहता कि उसके मुकाबले में कौन आ रहा है, कौन बहादुर है, उसे कोई परवाह नहीं। वही लगा, वैल है तेरे लिए, जहन्नम है तेरे लिए। अलैसा ली इत्तिसालुन बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा रिश्ता रसूल अल्लाह से नहीं है, इत्तिसाल नहीं है रसूल अल्लाह से? क्या मैं ख़ानदान रिसालत से नहीं हूँ? ये क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से नहीं कह रहे हैं हज़रत अब्बास कि ये मुबालगा है। पता है कि हुसैन की माँ मुझे बेटा कहती है। अलैसा ली इत्तिसालुन बिरसूलिल्लाह, क्या रसूलुल्लाह से मैं मुत्तसिल नहीं हूँ? क्या मैं ख़ानदान रिसालत से? अन्ना गुस्लुन मुत्तसिलुन बिशजरती, मैं ऐसी शाख हूँ जो उसी दरख्त से लगी हुई है। मैं वो शाख हूँ जो पाकीज़ा दरख्त से लगी हुई है। वह तोहफ़तुन मिन नूर जौहर, इस जुमले को मैं सही तरीके से नहीं समझ सका, कोशिश की मगर मैं नहीं समझ सका। तर्जुमा तो यही है, मैं तोहफ़ा हूँ, तोहफ़ा यानी हदिया यानी गिफ्ट। मिन नूर जौहर, जौहर नूर का मैं तोहफ़ा हूँ, जौहर नूर का मैं तोहफ़ा हूँ। अब ये क्या कहना चाहते हैं मैं तो नहीं समझ सका। शायद उलमा ने इसकी शरह की हो, लेकिन मैंने वो शरह भी नहीं पढ़ी। मेरी समझ में इतना आया, मैं तोहफ़ा हूँ, जौहर नूर का तोहफ़ा हूँ। जौहर नूर कौन है? जब पैगंबर मेराज पर गए थे, एक सेब बतौर तोहफ़ा लेकर आए थे। कुदरत के तोहफ़े का नाम फातिमा ज़हरा है, फातिमा ज़हरा के तोहफ़े का नाम अबुल फ़ज़ील अब्बास है।
मैं तोहफा हूँ। वो मन काना मिन हाज़ी शजरा फला यदखुलु तहत ज़माम, जिसका ताल्लुक़ ऐसे बाबरकत दरख्त से हो वो ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो ज़िल्लत के परचम में नहीं आ सकता। वला यख़ाफ़ु मिन ज़रबिल हिसाम, तलवारों के वार से नहीं डरेगा, खौफ नहीं खाएगा। फसुन फ़ाना इब्नु अली, मैं अली का फ़र्जंद हूँ। ला आजिज़ु मिन मुबारज़तिल अक़रान, मैं मैदान जंग में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आ जाओ मेरे मुकाबले, कोई भी मेरे मुकाबले में आ गया। ना मेरा बाप कभी पीछे हटा है ना मैं कभी पीछे हटूँ। वमा अशरकतु बिल्लाहि लम्हता बसर, एक लम्हे के लिए भी मैंने शिरक नहीं किया है। ये जुमला तो मौला अली ने कहा था, तो उम्मत आज तक कर्रमल्लाह वजहो कह रही है। एक लम्हे के लिए मैंने शिरक नहीं, यहाँ शिरक से मुराद शिरक फिर तौहीद नहीं है, यहाँ मैं समझ रहा हूँ शिरक से मुराद ये एक लम्हे के लिए मैंने हुज्जत खुदा हुसैन इब्न अली की मुखालफत नहीं की है, हमेशा मैंने उनकी इताअत की है। वला खालफ़तु रसूलुल्लाह, ना मैं अल्लाह के रसूल की मुखालफत की है। फ़ीमा अमरा, जो व अना मिन्हुल वर्क़ा मिनश शजरा, ये जुमला सुनिए, मैं इस ख़ानदान रिसालत से हूँ, शजर रिसालत से हूँ। मुझे इस दरख्त से वही निस्बत है जो पत्ते को दरख्त से होती है और एक शाख को दरख्त से होती है। अपने को पत्ता भी कहा, अपने को शाख भी कहा। व अलल उसूल तस्बतुल फुरू, जैसी असल होती है वैसी फ़रा होती है। ये असल कैसी है, ये फ़रा कैसी है। अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा का शजरतिन तय्यबा असलुहा साबितुन व फ़रउहा फिस समा, क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह पाकीज़ा कलमे की मिसाल दे रहा है, पाकीज़ा दरख्त से जिसकी असल साबित है, फ़रा समा है। इस दरख्त की फ़रा का नाम अबुल फ़ज़ल अब्बास है। वो आसमानों तक फैली हुई है। जिस तरह से आसमानों की अज़मत का तसव्वुर तुम नहीं कर सकते, वैसे हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल का तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। दुआ यही है परवरदिगार कमर बनी हाशिम के सदक़े में हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम ख़ानदान अहले बैत के लिए बाइस ज़ीनत बने, बाइस ज़िल्लत ना बने। परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। जो जुल्म हो रहा, ख़ास कर इसराइल में, जो इसराइल जो जुल्म कर रहा, गज़ा जंग ज़रूर बंद हो गई मगर फिर भी जंग जारी और सारी है। परवरदिगार गज़ा, लुबनान, फ़िलिस्तीन, दुनिया में जहाँ पारा चिनार कहीं के ऊपर दुनिया में मज़लूमीन हैं, उन मज़लूमीन की मदद और नुसरत फरमा। ज़ालिमों को निस्तो नाबूद फरमा, ज़ालिमों की मदद करने वालों को निस्तो नाबूद फरमा। बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है इस मस्जिद में जो नमाजी आए, परवरदिगार हम में से जो बीमार है सबको शफा अता फरमा, हम सबकी हाजतों को पूरा फरमा, हम सबके कर्ज़ों को अदा फरमा, हमें जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद उनकी औलाद को नेक व सालेह बना। बहुत से बीमारों ने शफा के लिए कहा है। आक़ा आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कलवी जवाद नक़वी साहब के बिला बैठ के नमाज़ पढ़ने घुटनों में प्रॉब्लम है, परवरदिगार से इस नमाज का वास्ता, अहले बैत की इज़्ज़त का वास्ता, शाबान की हुर्मत का वास्ता मौलाना मौसूफ को और तमाम मुमिनीन व मुमिनात को शफ़ाए कामिल और आजिल हमारे उलमा हक़ की हिफाजत फरमा, इमाम के ज़ोहर में ताजीद फरमा, हमें अपनी तौफ़ीक़ में अपने इमाम को पहचान सकें, इताअत कर सकें। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।